الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہجری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کے اندر کچھ اپنے احکامات رکھے ہیں۔ ویسے بظاہر دیکھا جائے تو ہر دن برابر ہے، ہر مہینہ، ہر دن، ہر سال برابر ہے۔ جیسے جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں نعوذ باللہ کافر لوگ ہیں، تو وہ تو ایسے ہی سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، تو بظاہر تو کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا، بس ان کے نزدیک تو یہی ایک دنیا ہے۔ اور جب مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے نزدیک بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو خاص تقدس حاصل ہے، خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی عبادات ہے نا، تمام عبادات کے اندر ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اب کتنی ہی جگہ ایسی ہیں کہ بندہ اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اس نے شریعت کی طرف منسوب کر دیا تو شریعت کہتی ہے بدعت، مردود، رد کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے مردود ہے، یہ بدعت ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا گیا، رسول کا نام لیا گیا، قرآن پڑھا گیا، لیکن شریعت رد کر رہی ہے، اس کو کہہ رہی ہے بدعت، کل بدعت ضلالہ کہہ رہی۔ کوئی بدعت ایسی آپ نے شاید ہی دیکھی ہو کہ جس کے اندر بظاہر کوئی گناہ کا کام ہو، کوئی چوری ہو اور بندہ کہے کہ جناب اس کو نسبت کر دے اچھی طرف، اور کوئی گناہ کا کام ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بدعات ایسے چل ہی نہیں سکتی۔ تو بدعات جتنے بھی ہوتی ہیں وہ خوش نمائی ہوتی ہیں، وہ اچھی چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا اس کو تو مردود کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے اس کو جو ہے نا قبول کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف کیا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا گیا وہ مقبول، اور اس کے مقابل جہاں اپنی خواہش پائی گئی، نفس پرستی پائی گئی، حضور کا طریقہ نہ پایا گیا، وہ مردود۔ تو جتنی بھی عبادات میں ہیں ان سب کے اندر یہ قدر مشترک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات رکھ دیں، اور ان عبادات کے بارے میں کیا فرمایا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر قسم کھا رہے، اور یہ پہلے بھی بارہا اس پر روشنی ڈالی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کی خاطر اٹھاتے ہیں۔ ہمیشہ قسم بڑی چیز کی اٹھائی جاتی ہے اور اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پر تو سب کو یقین ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ ایک اسلوب ہے، گویا کہ اللہ جس طرح بندوں کو بات سمجھ آ جائے نا، اللہ تعالیٰ اس درجے میں آ کر بات کر رہے ہیں بندوں سے کہ قسم اٹھا کے بات کر لی تاکہ ان کو اس کی اہمیت حاصل ہو جائے۔ تو قسم اٹھائی ان 10 راتوں کی کہ 10 راتوں کی قسم،
اب یہ 10 دن اور 10 راتوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من اشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں کے اندر ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ دن کوئی ہے ہی نہیں، کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ گویا کہ 10 دن، 9 دن، 10ویں دن تو ویسے ہی نہیں ہے روزہ، تو 9 دن روزہ رکھیں گے تو 9 سال کے برابر۔ اور اسی طرح جو 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کا عام طور سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے، چلیں جس قدر ہو سکے بندہ کوشش کرے، کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں ترمذی شریف کی دوسری روایت ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ اس میں ایک فضیلت زائد ہے 9 ذی الحجہ کے روزے میں۔ اور یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، یہ یوم عرفہ ہر جگہ کے اعتبار سے، اب یوم عرفہ حاجیوں کا یوم عرفہ ممکن ہے 1 دن پہلے ہو جائے، ٹھیک ہے، چاند جیسے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جیسے رمضان میں ہوتا ہے، عید میں ہوتا ہے، تو ممکن ہے یہاں بھی ایسا ہو، تو ان کا یوم عرفہ 1 دن پہلے ہوگا۔ ہمارا یوم عرفہ یہاں کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی، چونکہ دیکھیے کہ روزے کے اندر جس جگہ پہ بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اس جگہ کے طلوع کا اعتبار ہے، اسی جگہ کے غروب کا اعتبار ہے۔ روزہ کب شروع ہونا ہے؟ جب طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، اور اسی طرح کب افطار کرنا ہے؟ جب غروب ہو جائے۔ تو ہر جگہ کا اعتبار ہے۔ اسی طرح جو 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے، وہ بھی ہر ملک کی علیحدہ ہی ہوگی، وہ فضیلت اسی دن حاصل ہوگی جس دن اس ملک کے اندر 9 ذی الحجہ ہوگی۔ تو بہرحال حاجیوں کی 9 ذی الحجہ پہلے بھی ہو، لیکن جب ہماری 9 ذی الحجہ ہوگی اس دن روزہ بنتا ہے۔ تو ایک تو فضیلت یہ ان ایام کی ہے، دوسرا قربانی کی عبادت ہے اس مہینے کے اندر۔ اور قربانی کے بارے میں دیکھیے کہ ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یعنی پہلا جملہ کیا ہے؟ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پھر اس پر جو ہے نا محدثین نے بحثیں بھی کی ہیں۔ مثلا علم ہے تو علم کے بارے میں آتا ہے کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ ہے اس کو پھیلانا، اس کو آگے پہنچانا، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ ایک علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ آپ کو جو پتہ ہے وہ آگے پھیلائیں، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ تو گویا کہ حضور فرما رہے ہیں ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جس طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ کہا گیا نا، اسی طرح جو جسمانی عبادات ہیں، جتنی عبادات جسم سے ادا کی جائیں گی وہ سب کی جسم کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کے اندر 360 جوڑ ہیں، تو بندے پر لازم ہے کہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرے، ہر جوڑ کی طرف سے، کہ جب بندہ صبح اٹھا تو سارے جوڑ صحیح سلامت ہیں، کہ بندے نے صبح کی دن کیا الحمدللہ صحیح سالم کیا، تو گویا کہ اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ کہ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، بندے کے پاس تو اتنا مال نہیں ہوتا بعض اوقات۔ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ 2 رکعت ادا کرو گے نا وہ بھی صدقہ ہے۔ اشراق کی چاش کی بندہ 2 رکعت ہی ادا کر لے تو گویا کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا۔ تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، جسمانی عبادات، یہ جسم کی زکوٰۃ گویا کہ بندے کی نکل رہی ہے۔ اسی طرح مالی زکوٰۃ، ایک تو مالی زکوٰۃ ہم کہتے ہیں نا نصاب کی زکوٰۃ، وہ تو ہے ہی ہے،
اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ یہ تو نصاب کی ہے نا، جو بندہ صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے، تو ایک اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگرچہ وہ فریضے کے درجے میں نہیں ہوتی، وہ ایک مستحب درجے میں ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ، تاکہ مال پاک ہو جائے۔ جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار تھا ان کا، تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا ہم میں سے، وہ منڈی کا کاروبار تھا غالباً ان کا نا، آڑت کا جیسے ہوتا ہے نا، آڑتی ہے، غالباً اس طرح کا کاروبار تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاشرت تجار، یا معاشرت تجار، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لفظ سے بڑی خوشی ہوئی، یعنی کہ پہلے جو ہے نا وہ عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا تھا سماسرہ، سماسرہ، یعنی کہ یہ ایک لفظ تھا کاروباری حضرات کے لیے، تو کہتے ہیں کہ حضور نے ایک نیا لفظ جو بولا نا تو بڑا ہمیں اچھا لگا، اس انداز کے اندر بڑی اپنائیت تھی، بڑی محبت تھی کہ حضور نے فرمایا یا معاشرت تجار، کہ اے تجار کی جماعت، اے تاجرو، تم جو کاروبار کرتے ہو نا تو کاروبار کے اندر بڑی لمبی چوڑی کہانیاں سنا جاتے ہو، جیسے ہوتا ہے عام طور سے ہی ہر بندے نے اپنا سودا تو بیچنا ہے نا، تو وہ ایک لمبی چوڑی باتیں کر جاتا ہے، تو حضور ان کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ کاروباریوں کے اندر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بندہ زائد باتیں کر لیتا ہے، یعنی کہ جو ایک تو بنیادی بات ہے نا بھائی یہ چیز اتنے کی ہے، اتنے کی لینی، اتنے کی دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ ایک چیز اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے، لیکن اس کا بندہ کہاں خیال رکھ سکتا ہے اتنا تول تول کر گفتگو کرے، ممکن نہیں ہے نا، تو لہذا بندہ بہت لمبی چوڑی باتیں کر جاتا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم اس میں بڑی لغویات شامل کر لیتے ہو، کاروبار کے اندر بڑی لمبی لمبی باتیں سناتے ہو، تو لہذا تم ان اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے نا صدقہ دیتے رہا کرو، کیونکہ اب بندہ اتنے فضائل سنا کے اس کو چیز بیچ رہا ہے، لازمی بات ہے کہ اتنی فضیلت کی حامل تو نہیں ہوتی، کچھ تو نیچے درجے کی ہوتی ہے، تو گویا کہ دوسرا بندہ اس کی باتوں میں آ کے اس نے خرید لیا، تب جب خرید لیا تو شرعی طور پر جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ خیال بڑی مشکل سے رکھا جاتا ہے کہ جس درجے کی چیز ہو اسی درجے کی بات کی جائے، زائد باتیں کی نہ جائے، کون کنٹرول کر سکتا ہے، بڑا مشکل ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنا یہ کاروبار ہے نا اس کو صدقے کے ذریعے پاک کرتے رہا کرو، کہ ساتھ ساتھ صدقہ بھی نکالتے رہا کرو، تمہارا یہ مال پاک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ جو مالی زکوٰۃ ہے صرف یہی نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے سال بعد زکوٰۃ آتی ہے وہی زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ بھی گویا کہ یہ اسی درجے کی زکوٰۃ ہے کہ جو لغویات شامل ہو گئیں، بعض کا بندہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، یہ ساری لغویات ہیں، تو گویا کہ حضور فرما رہے ہیں اس کا صدقہ دیتے رہا کرو، مال کو پاک کرتے رہا کرو۔ اسی طرح آگے یہ جو ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی، وہ بھی گویا کہ ایک طرح کی مالی زکوٰۃ ہی ہے، اور وہ بھی کس پر واجب کی ہے؟ صاحب نصاب پر۔ اس میں بھی یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ پورے گھرانے میں ایک بندے پر ہی قربانی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ قربانی کر لے، بلکہ ہر بندے کی مالی حیثیت علیحدہ ہوتی، شریعت نے مالی حیثیت کا اعتبار کیا ہے، بیوی فوت ہو گئی تو بیوی کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، جو اس کا مال بنتا ہے اس میں میراث کے احکام جاری ہوتے ہیں، ایک رتی بھر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے جن چیزوں کی وہ مالک تھی۔ اسی طرح بندے کی مالی حیثیت علیحدہ ہوتی ہے، اگر اولاد کما رہی ہو تو اس کی مالی حیثیت علیحدہ ہوتی ہے، تو ہر بندے کے بارے میں اصول بیان فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من وجد ساعتن، جو بندہ صاحب نصاب ہو، جو میں صاحب نصاب کی تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا، من وجد ساعتن، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، من وجد ساعتن، جو بندہ صاحب نصاب ہو، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، صاحب نصاب تھا، قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، تو آپ فرما رہے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، گویا کہ عید کی نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، عید پڑھنے آ جاتا ہے بندہ، ایک بڑا جو واجب تھا وہ چھوڑ کے آ رہا ہے، گویا کہ ایک اہمیت دلائی جا رہی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، دیکھیے حدیث ہے نا، حدیث سمجھنے کا بھی ایک ملکہ ہوتا ہے جو محدثین فقہا بیان فرماتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ کافر ہی ہو گیا،
دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا الیاذ باللہ، مرتد ہو گیا۔ جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ڈرانا مقصود ہوتا ہے، زجر ڈرانا مقصود ہے۔ تو یہاں بھی زجر مقصود ہے کہ اگر قربانی واجب ہے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو بہرحال جو بندہ نصاب کا مالک ہو، اب نصاب کتنا ہے اس میں زکوٰۃ کا نصاب تھوڑا سا مختلف ہے، قربانی کا نصاب تھوڑا سا مختلف ہے، معمولی سا۔ اگرچہ میں رمضان میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھنا ہوتا ہے: نقدی، سونا چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزوں کو دیکھنا ہے، پھر جا کے پتہ چلے گا کہ قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ سونا اور چاندی، ٹھیک ہے، سونا بندے کے پاس ہو، اور سونا جو ہے نا یہ آج کل جو ہے نا وزن کا نہیں بلکہ اس کی قیمت کا اعتبار ہے۔ وہ تو تب ہے نا کسی کے بندے کے پاس سونا ہی سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ نقدی ہو، نہ مال تجارت ہو، نہ ضرورت سے زائد سامان ہو، چاروں چیزیں نہ ہوں، پھر وزن کا اعتبار ہے کہ 7.5 تولے سونا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تب ہے 7.5 تولے۔ اور اگر جیسے آج کل تو دیکھیے کہ نقدی ہے، وہ 1 روپیہ بھی تو نقدی ہے نا، 2 روپے بھی نقدی بھی ہے، اور اس کے بعد ضرورت سے زائد سامان گھروں میں اتنا ہوتا ہے۔ اب ضرورت سے زائد سامان پر عام طور سے اشکال ہوتا ہے کہ یار وہ تو گھر کا سامان ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کی زندگیاں تکلفات سے خالی تھی۔ وہ جن برتنوں میں خود کھاتے تھے نا، مہمان آتا تھا اس کو بھی انہی میں کھلاتے تھے، جہاں خود بیٹھتے تھے مہمان آتے ان کو بھی وہاں بٹھاتے تھے۔ تو اب ہمارے گھروں کے اندر جو ڈنر سیٹ رکھے ہوتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، برتنوں کے سیٹ ہیں، اب وہ لاکھ روپے کا ڈنر سیٹ ہے۔ اب اس کو جو ہے نا جو سال میں بعض اوقات کھلتے ہیں، کوئی مہمان آئیں گے تو جناب وہ وہاں سے نکال لیں گے برتن، وگرنہ گزارا ہو رہا ہے۔ اگر وہ ڈنر سیٹ نہ ہو تو مہمان بھوکا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ضرورت کے برتن گھر میں ہیں جن میں ہم خود کھا رہے ہیں، مہمان بھی کھا سکتے ہیں۔ تو وہ جو کبھی کبھی آتے ہیں نا مہمانوں کا جب ورود ہوتا ہے تو پھر وہ نئے برتن نظر آتے ہیں۔ شریعت نے گنجائش دی ہے کہ نئے برتنوں کا ڈھیر لگا لو، گناہ نہیں ہوگا۔ قیمتی سے قیمتی ڈنر سیٹ گھر میں رکھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن پھر یہ حکم بھی ہے کہ جب جو ہے نا فریضہ آئے گا تو اس میں اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ جناب یہ جو ڈنر سیٹ ہیں یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ ہاں اگر مستقل آپ کے استعمال میں مستقل آپ انہی میں کھانا کھاتے ہیں پھر وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے۔ تو بہرحال اس طرح کپڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، خواتین کے کپڑے تو بڑے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، جو شادی کے سوٹ ہوتے ہیں، ان سلے کپڑے چاہے خواتین کے ہوں یا مردوں کے ہوں، یہ سب ضرورت سے زائد ہیں۔ بہرحال جو ضرورت کی چیزیں اس کی تو گنجائش ہے، جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نقدی ہو، اور خواتین کے پاس 1 تولہ سونا تو ہوتا ہی، 1 تولہ سونا سے بھی کم، بلکہ اب 52.5 تولے چاندی تقریباً میرا 2 لاکھ کے قریب آ رہی ہے۔ 1 لاکھ میرا خیال ہے کہ مہینہ ڈیڑھ کا پہلے کا ریٹ میرے ذہن میں ہے، بلکہ رمضان کو میں نے ریٹ لیا تھا 1.90، واللہ علم، اب آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً 2 لاکھ روپیہ 1.90، تو یہ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ہے۔ اب 1 تولہ سونا ہو اور 1 روپیہ تو ہوتا ہی خواتین کے پاس، نقدی تو ہوتی ہے۔ جب نقدی ہے تو اب یہ قیمت دیکھنی ہے کہ سونے کی قیمت، 1 تولے سونے کی قیمت اور جتنی نقدی 1 روپیہ، 10 روپے، 100 روپے، ان کو ملائیں گے نا تو 52.5 تولے چاندی آ جائے گی۔ تو لہذا جو بندہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو یا اس کی قیمت کا مالک ہو، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر اتنی بھی نہ ہو تو پھر وہ اگر کرنا چاہے تو نفلی قربانی ہے۔ بہرحال قربانی کا وجوب یہ ہے، اور ہر بندے کی مالی حیثیت کے اعتبار سے بندہ کی علیحدہ حیثیت، خواتین کی علیحدہ حیثیت، اور اگر اولاد کما رہی ہے تو اس کی علیحدہ حیثیت ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی واجب بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن خاندان بھی بڑا ہوتا ہے، ضروریات بھی آج کل زیادہ ہیں، تو اس میں ملک کے کسی حصے میں ڈالنے کے جہاں قربانی کم پیسوں میں ہو رہی ہے۔ اب پورے ملک کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں تھوڑی کم پیسوں میں ہو رہی ہے، تو پھر بندہ نیت کر لے کہ چلو ان حضرات کی مدد ہو جائے گی، گوشت وہ کھا لیں گے، وقف کر دیں گے، تو پھر ایسے ہاں، لیکن یہ ہو کہ مستند کوئی لوگ ہوں، اعتماد والے لوگ ہوں کہ قربانی بھی کرتے ہوں، تو وہاں پر بندہ حصہ بھجوا دے تاکہ وجوب بھی ادا ہو جائے۔ یہ چند ایک مسائل ہیں، مزید مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے آ جائیں گے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔